بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو گائز، میں ہوں ایڈوکیٹ ظاہر شاہ ظاہر. میں آپ سب کو اپنی چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہم ایک گرامیٹیکل پوائنٹ جو کہ بگنر لیول کی اسٹوڈنٹ کے لیے انتہائی ضروری ہیں اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے، تاکہ آنے والے اگر ہم نیوز پیپر پڑھیں گے یا سٹوری ریڈنگ پڑھیں گے تو اس میں کوئی دقت یا مشکل پیش نہ آئے. کم از کم ایک اسٹوڈنٹ کے لیے انگلش میں یہ انتہائی ضروری ہیں کہ وہ فقرے کو یہ سمجھے کہ یہ فقرہ بیسیکلی کس ٹینس کا ہے. اس کا ٹائم انتہائی ضروری ہے کہ آیا وہ بندہ جو میرے سامنے بات کر رہا ہے وہ پریزنٹ میں بات کر رہا ہے یا پاسٹ میں بات کر رہا ہے یا فیوچر میں بات کر رہا ہے. یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اور اس فقرے میں اس کا سبجیکٹ کون ہے اور اس فقرے میں اس کا ہیلپنگ ورب کیا ہے اور اس فقرے میں اس کا ورب کیا ہے. یہ تین چیزیں انتہائی ضروری ہیں جو کہ ہم سمجھیں گے آج یہ گرامیٹیکل پوائنٹ ہے کہ ہمارے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ 3 پرسنز ہوتے ہیں. ایک پرسن جس میں انگلش میں 3 پرسنز ہوتے ہیں. ایک ہیں ضمیر متکلم جو کہ فرسٹ پرسن جس کو ہم کہتے ہیں. دوسرا ہے سیکنڈ پرسن ضمیر مخاطب. تیسرا ہے تھرڈ پرسن ضمیر غائب. بیسیکلی اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں، جو بندہ بات کر رہا ہے، جو بندہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہے وہ آپ کے لیے فرسٹ پرسن ہے. جس بندے کو لوگ سن رہے ہیں یا آپ اس بندے کو سن رہے ہو اس کے لیے آپ سیکنڈ پرسن ہو. کسی کے بارے میں بات کی جاتی ہو تو وہ جس کے بارے میں بات کی جاتی ہو وہ بندہ یا وہ شخص تھرڈ پرسن ہے. 3 پرسنز ہوتے ہیں. نمبر 1 پرسن ہے آئی اور وی. فرسٹ پرسن میں آئی اور وی ہے. آئی اور وی. اچھا، پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں، پچھلے ویڈیو میں ہم نے سبجیکٹ پڑھا تھا، ہیلپنگ ورب پڑھا تھا اور ورب پڑھا تھا اور اس کے بعد آبجیکٹ پڑھا تھا. اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ کیا ہے، بیسیکلی یہ فقرے میں کرتے کیا ہیں. اور اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ سبجیکٹ کون کون سے، مثلاً کیا کیا ہوتے ہیں. سبجیکٹ میں ایسی کیا چیز ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بطور فقرے میں بطور سبجیکٹ کام کرتا ہو. یہ چارٹ میں نے بنایا ہے. اس چارٹ کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے کہ ہمارے فقرے میں سبجیکٹ کون سے الفاظ آتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ 3 پرسنز ہوتے ہیں سبجیکٹ. یا تو وہ آئی اور وی ہوں گے، آئی کے معنی ہے میں، یا وی ہوں گے اس کی معنی ہے ہم، یا یو ہوں گے جو کہ سیکنڈ پرسن ہے. یہ 2 فرسٹ پرسن ہیں اور یو ہمارے پاس تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن ہے جس کو ہم تم یا آپ کہتے ہیں اردو میں، جو کہ مخاطب جو کہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، جس کو ہم جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کے لیے ہم ضمیر مخاطب استعمال کرتے ہیں. اس کو انگلش میں سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، جیسے یو. اور تھرڈ پرسن کون سے ہوتے ہیں؟ تھرڈ پرسن دے ہیں جمع 2 کے لیے، اور ہی ہے واحد مذکر کے لیے جس کے معنی ہے وہ، اور شی ہے یہ بھی اس کے معنی ہے وہ، واحد مؤنث کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اٹ
بے جان کے لیے جاندار کے لیے دونوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. یہ اس کے معنی ہے یہ. ایک بات ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگر فقرے میں سبجیکٹ سب سے پہلے آتا ہے، سب سے پہلے سبجیکٹ ہوں گے، پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہوگا. اگر کچھ ایسی فقرے ہوں گے جس میں ہیلپنگ ورب نہ ہو تو اس کے بعد فوراً ورب ہوگا. ورب کی اپنی اپنی حالتیں ہوں گی، ٹینس کے لحاظ سے وہ چینج ہوتے رہیں گے، لیکن سبجیکٹ یا تو پرونونز ہوں گے. یہ پرونونز ہیں ہمارے سامنے. آئی پرونون ہے، وی پرونون ہے، یو پرونون ہے، دے پرونون ہے، ہی پرونون ہے، شی پرونون ہے، اٹ پرونون ہے. یہ ہمیشہ بطور سبجیکٹ استعمال ہوں گے. یہاں پہ اس کی کیس کی حالت بھی یہی ہے، سبجیکٹیو کیس، فاعلی حالت. یہ ہمیشہ فاعل کی جگہ پہ یا سبجیکٹ کی جگہ پہ استعمال ہوں گے. آئی مثلاً آئی ول گو ٹو اسکول، میں اسکول جاؤں گا. اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے ہوں کہ جیسے یہاں پہ آیا ہو کہ می ول گو ٹو اسکول، یہ فکر آپ کا غلط ہے. آپ ہمیشہ کہیں گے کہ آئی ول گو ٹو اسکول، میں اسکول جاؤں گا. آپ ہمیشہ اس طرح کہوں گے کہ ہم اسکول جاتے ہیں، وی گو ٹو اسکول. آپ کا سبجیکٹ وی آیا، یہ پرونونز ہے. یو آپ کا پرونون ہے یو. تم جاتے ہو، یو گو ٹو اسکول. تم اسکول جاتے ہو، یو گو ٹو اسکول. آپ کا ہمیشہ پرونون یو ہوگا. پھر اس کے بعد دے آئیں گے، یہ بھی آپ کا سبجیکٹ ہوگا. دے کے مطلب ہے وہ جمع دو کے لیے، ہمیشہ اس کے معنی وہ ہوتا ہے، اور یہ دو یا دو سے زیادہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دو یا دو سے زیادہ کے لیے. اگر وہ سنگل ہیں، مذکر ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ پھر آپ ہی استعمال کریں گے. اگر شی ہیں، مونس ہے، فیمیل ہے، تو آپ وہ استعمال کریں گے واحد کے لیے. یہ دونوں واحد ہیں. واحد کا مطلب ہے ایک سے زیادہ ہو تو آپ یہ استعمال کریں گے، ایک سے کم ہو تو یہ دونوں آپ استعمال کریں گے. اگر وہ فیمیل ہیں، شی ہیں، مونس ہیں، تو آپ وہ شی استعمال کریں گے. اگر وہ مذکر ہیں، واحد ہیں، تو آپ ہی استعمال کریں گے. اٹ بے جان کے لیے جاندار کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کی معنی ہے یہ. پھر اس کی اپنی اپنی حالتیں ہوں گی. ایک حالت ایک پوزیسیو ہے. پوزیسیو آپ کسی چیز کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے آپ یا تو مائن استعمال کریں گے یا مائی استعمال کریں گے. کسی چیز پر ملکیت ظاہر کرنے کے لیے مثلا ہم کہتے ہیں کہ ہی از مائی برادر. یہ مائی آپ کے فکرے میں کیا ہے؟ آپ نے اپنے بھائی پر پوزیشن ظاہر کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ میرا بھائی ہے، تو آپ اس طرح کہیں گے کہ ہی از مائی برادر. مائی کے معنی ہے، مائن کے معنی ہے میرا. آور کا مطلب ہے ہمارا. یور کا مطلب ہے تمہارا یا تمہاری. دیر کا مطلب ہے ان کا یا ان کے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ مائن ہے. فکرے میں اس کے لیے نون ضروری نہیں ہے، اسم ضروری نہیں ہے، کوئی نام ضروری نہیں ہے. ان کے لیے مائن، آورز، یورز، دیئرز، ہیز، ہرز. اس کے لیے آپ فکرے میں نون آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک نون استعمال کرو. مثلا مائن ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ مائن ہم استعمال کرتے ہیں جیسے یہ بعد میں ہم پڑھ لیں گے. یہ صرف آپ اس کو یاد کر لیں، سمجھ لیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم یہ پڑھ لیں گے کہ مائی کہاں پہ آتا ہے اور مائن کہاں پہ آتا ہے. مثلا ایک مثال میں دیتا ہوں، دس ٹیچر از مائن، یہ استاد ہمارا ہے. یا اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں دس پن از مائن. ابھی مائن کے ساتھ کوئی پن نہیں ہے.
इससे पहले पिन इस्तेमाल हो चुका है फिक्रे में, उस पिन पर अधिकार जमाने के लिए या पोजीशन ज़ाहिर करने के लिए आप कहते हो कि दिस पिन इज़ माइन, लेकिन यहाँ पे माइन के साथ साथ पिन नहीं है, उससे पहले पिन इस्तेमाल बेशक हो चुका है। इनके लिए यहाँ पे जैसे आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज और हर्स, इनके लिए अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इनके साथ कोई नून की ज़रूरत नहीं होती, उससे पहले बिल्कुल इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन अगर आप माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर इस्तेमाल करते हो अपनी फिक्रे में तो उसके साथ साथ आप एक नून खामखा इंतहाई ज़रूरी है इसके साथ आप लगाओगे। जैसे कि मैं कहता हूँ दिस इज़ माई ब्रदर, ही इज़ आवर टीचर, सिर्फ आवर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसके साथ आपने एक नून भी लगाना है, सही है। इसके साथ जैसे ही इज़ योर ब्रदर, तुम्हारा या तुम्हारी, ये आपका भाई है। ये देर, उनका या उनके, ये हिज वही हालत है। दिस इज़ हिज पिन, ये उसका कलम है। दिस इज़ हर पिन, ये उसका कलम है। ये इट्स, इसकी। उसके बाद ये क्या, ये हमेशा पॉजिटिव केस होंगे, मलकियती हालत, जिस पर हम कोई चीज़ हम कहते हैं ये मेरा कमरा है, ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा भाई है, ये हमारा भाई है, ये तुम्हारा भाई है, ये उनका भाई है, ये उसका भाई है, ये उसका पिन है। इस तरह की फिक्रों के लिए हम ये हालतें इस्तेमाल करेंगे अपने फिक्रे में। ये इंतहाई ज़रूरी है, आप इसको याद कर लो, इसको समझ लो, फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता अपने जब हम रीडिंग करते हैं तो उसके साथ हम ये समझेंगे कि अभी ये कौन सी हालत है, यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है, ये किस तरह इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद वही ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा आपका जैसे आई है, आई बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या इस्तेमाल होगा, उसका ऑब्जेक्ट मी इस्तेमाल होगा। उसका ऑब्जेक्ट फिक्रे में जैसे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद वर्ब आता है फिक्रे में, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट आपका हमेशा ये हालतें होंगी, ये भी प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा या तो नोन होंगे या प्रोनाउन होंगे। उसके बाद वी है, उसकी सब्जेक्टिव हालत वी है, ये बतौर सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं वी। और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव हालत क्या इस्तेमाल करेंगे, अस, हमें। मी का मतलब है मुझे, अस का मतलब है हमें। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दे दो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अस का इस्तेमाल इसी तरह करते हैं और यू का इस्तेमाल इसी तरह करते हैं। और देम, उन्हें, यू का मतलब है तुम, आपको, तुम है, और देम का मतलब है उन्हें, उनको। फिर इसके बाद जैसे ही हम ये समझ पाएंगे कि इसकी हालतें क्या है, ये हमेशा बतौर ये हालत, यहाँ पे हमने लिखा है ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव केस है, मफऊली हालत, ये हमेशा बतौर ऑब्जेक्ट हमारे फिक्रे में इस्तेमाल होंगे। मी का मतलब है मुझे, अस का मतलब है हमें, यू सेकेंड पर्सन है, इसका मतलब है तुम या आप। लेकिन अगर ये बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है तुम है, आपको या तुम, सही। उसके बाद ये दे हैं, ये बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं फिक्रे में, लेकिन बतौर ऑब्जेक्ट इनका कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, इनका बतौर ऑब्जेक्ट देम इस्तेमाल होगा, उन्हें या उनको। ही बतौर सब्जेक्ट हमारे फिक्रे में इस्तेमाल होगा वाहिद के लिए, मुज़क्कर के लिए, और उसकी पॉजिटिव हालतें ये हैं। और इसकी और इसका बतौर ऑब्जेक्ट कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा,
یہ بطور آبجیکٹ ہے ہم اسے، یہ اسے ہم کہتے ہیں. پھر اس کے بعد شی ہے. شی بطور سبجیکٹ استعمال ہوگا فقرے میں ہمیشہ، یا تو فقرے میں سبجیکٹ یا تو نون ہوگا یا پرونون، آبجیکٹ یا تو نون ہوگا یا پرونون کی حالت ہوگی. آپ اسے دیکھ سکتے ہو، شی بطور سبجیکٹ استعمال ہوتا ہے، لیکن فقرے میں یہ بطور آبجیکٹ اس کا فارم کیا ہے؟ ہر استعمال ہوگا، HER، ہر. اس کے بعد اٹ ہے. اٹ بے جان کے لیے بہت سے ایسی فقرے بھی آتے ہیں جو بے جان کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، لیکن ایسے ہیں جو کہ ہم جاندار کے لیے بھی استعمال کہتے ہیں، مثلا اٹ از اے بوائے، اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں. اٹ کے مطلب ہیں، اٹ کا مطلب ہے یہ. پھر اس کے بعد اس کی پوزیسیو حالت کیا ہے؟ اٹس، اس کی. پھر اس کے بعد اس کی یہ آبجیکٹیو حالت میں بھی اٹ استعمال ہوگا، جیسے یو استعمال ہوتا ہے آبجیکٹیو میں بھی سبجیکٹیو میں بھی، اور معنی اس کی چینج ہو جاتی ہے آبجیکٹیو میں. یہاں پہ بھی اس کا مطلب ہے اسے، اٹ، اسے. یہ انتہائی ضروری ہے، یہ بطور سبجیکٹ ہمارے فقروں میں استعمال ہوں گے. آئی وی ان کی حالتوں کو ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں، اور سیکنڈ پرسن کو ہم یو کہتے ہیں. صرف یو ہمارے ہاں یہ انگلش میں سیکنڈ پرسن، جس کو اردو میں ضمیر مخاطب کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جس کی حالتیں یورز، یور پوزیسیو حالتیں ہیں، اور یو. وہی یو بطور آبجیکٹیو کیس میں استعمال کیا جاتا ہے، بطور آبجیکٹ ہم استعمال کرتے ہیں. تھرڈ پرسن ہے دے، ہی، شی، اٹ. یہ دے کے مطلب ہے وہ، دو سے زیادہ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جمع کے لیے. پھر ہی ہے، پھر شی ہے، یہ واحد کے لیے، مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، واحد معنی ایک. شی ہے، پھر مونس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہے وہ. یہ دونوں کی معنی ہے وہ، واحد کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جیسے شی از اے گرل، جیسے ہم کہتے ہیں ہی از اے بوائے، وہ ایک لڑکا ہے، وہ ایک لڑکی ہے. اٹ از اے ٹیبل، اٹ از اے گرل، اٹ از اے بوائے، اس دونوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے. لیکن اس کی آبجیکٹیو حالتیں ہمیشہ کیا ہوں گے فقرے میں؟ دیم، یہ دے کا ہے، یہ ہم، یہ ہی کا ہے، بطور آبجیکٹ استعمال کیا جاتا ہے. ہمیشہ فقرے میں یہ آبجیکٹ آئیں گے. یہ ہر، یہ بطور آبجیکٹ استعمال ہوں گے. یہ شی کا ہے. ویڈیو آج تھوڑی سی لمبی ہو گئی. اس کو اگر آپ لوگوں نے سمجھ لیا تو آپ کا ایک چیز فقرے میں آپ کو سمجھ آ گیا کہ بطور سبجیکٹ کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. دیکھو، بطور سبجیکٹ فقرے میں یا تو یہ الفاظ ہوں گے، یہ والے آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، یہ بطور سبجیکٹ ہوں گے. اور بطور آبجیکٹ کیا ہوں گے؟ می، اس، یو، دیم، ہم، ہر، یہ ہوں گے. یہ پوزیسیو حالتیں ہیں. کسی چیز پر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ میرا ہے، تو آپ یہ حالتیں استعمال کریں گے. یہ ہم بعد میں آہستہ آہستہ پڑھ لیں گے کہ اس کی استعمال کس طرح انگلش میں ہم کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اور اس کے بعد بطور سبجیکٹ یہ تو پرونون کی حالتیں ہیں، یہ استعمال ہوگی، یا سبجیکٹ ایک نون ہوگا. جیسے حشام وینٹ ٹو اسکول، حشام اسکول گیا. یہ حشام کیا ہے؟ حشام یا انور یا محمد علی یا محمد یا کوئی بھی نام آپ لے کے وہ بطور سبجیکٹ استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پہ بطور سبجیکٹ، بطور آبجیکٹ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن بطور آبجیکٹ نام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کو ہم پڑھ کے پھر بعد میں سمجھیں گے. تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی. آپ میری یہ کاوش ہیں جو اسٹوڈنٹس پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس کو کوئی پراپر فارم نہیں ملتا ہے، صحیح طرح وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے چینل کے ذریعے سے اس کو سمجھاؤں. میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ضرور کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری یہ کاوش، یہ جدوجہد یا یہ جو مجھے میرا پڑھانے کا طریقہ ہے یہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے، تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ لوگ اسے شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ جو انٹرسٹڈ ہے پڑھنے میں، انگلش پڑھنے میں. جو کہ انگلش آپ سمجھتے ہو انگلش ہمارے سسٹم میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہیں.
اس کو شیئر کر سکتے ہو، لائک کر سکتے ہو، کمنٹ بھی کر سکتے ہو. اگر کوئی چیز ہو، کوئی مشکل ہے یا کوئی بات آپ سے مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ بے شک شیئر کر سکتے ہو، کمنٹس کر سکتے ہو، شیئر کر سکتے ہو، اور اس کو سبسکرائب کر سکتے ہو تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ جائے. تھینک یو. اللہ حافظ. اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. تھینک یو. آپ لوگوں کا شکریہ.